أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کی یہ نشست ہمارے کسی کورس کا حصہ نہیں ہے. یہ ہم صرف ایک ٹاپک پہ کچھ بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو اس میں تمام کلاس میں شرکا ایسے ہی ہیں جیسے میں ہوں. ہم سب برابر کے جو ہے ساتھی ہیں. عربی گرامر میں کچھ موضوع جو ہیں ان کو دشوار یا تھوڑا طویل سمجھا جاتا ہے. ان میں سے ایک موضوع یہ منصوب کا بھی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ منصوب ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے آخری حرف پہ زبر. یہ جنرل بات ہے. مثال کے طور پہ ہر وہ لفظ جس کے آخر میں زبر ہو، فتح ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ منصوب کہتے ہیں. یا کہتے ہیں اس پہ کیا ہے؟ نصب ہے. نصب کا مطلب ہے فتح زبر ہے. جیسے کتابن، دیکھیں اس پہ جو ہے فتح کا فتح آ رہا ہے. فتح ایک زبر بھی ہو سکتا ہے، دو زبر بھی ہو سکتے ہیں، ڈیپینڈنگ کہ وہ لفظ جو ہے یا اسم جو ہے کس حالت میں ہے. اگر معرف الف لام سے آ رہا ہے تو ایک پیش ہوگا، اگر نکرا آ رہا ہے تو دو پیش یا دو زبر ہو سکتے ہیں، دو زیر. اسی طرح کتبن یا قادین، القادیہ. آپ دیکھیں چاروں الفاظ پہ زبر آخر میں آ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ فتح کلا. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. کبھی کبھی منصوب لفظ پہ زبر کی بجائے یا کی علامت ہوتی ہے، یعنی یا سے اسے پہچاننا پڑتا ہے کہ یہ منصوب ہے. جیسے جمع مذکر سالم اور تثنیہ کے جو اسما ہوتے ہیں ان پہ فتح سے نہیں، ان کی یا سے ان کا پتہ چلتا ہے. جیسے دیکھیں مسلمین. اب آپ کہیں گے جی یہ تو اس کے آخر پہ تو زبر آ رہا ہے، اس میں یا کے کا کام ہے. اچھا چلیں، آپ کی بات میں مان لیتا ہوں. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مسلمین، مسلمینی. یہ مسلمینی بھی پہ تو زبر نہیں ہے، لیکن یہ بھی جو ہے منصوب ہے. اصل میں یہ زبر زیر جو ہے یہ ان کی تعداد کے لحاظ سے. مسلمینہ جو ہے زبر والا وہ جمع کی علامت ہے، اور زیر والا جو ہے وہ تثنیہ دو ڈیول کی علامت ہے. اصل علامت جو اس میں جو اس کو نصب قرار دے رہی ہے یعنی منصوب قرار دے رہی ہے وہ یا ہے. چلے تھوڑی سی مشکل تھی. ایک اور علامت ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ الف. بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں یا اسما ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے آخر میں نہ زبر ہوتی ہے نہ یا ہوتی ہے، ان کو الف سے پہچانتے ہیں. جیسے اسماء خمسہ، ابا، اخا، ہما، زا. جس چیز کے آخر میں الف آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ منصوب قرار دیتے ہیں. اسی طرح ایک ہوتا ہے فتح مقدرہ. فتح نظر ہی نہیں آتی، اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ جب وہ لفظ یا اسم کسی ایسے مقام پہ آئے جہاں وہ فتح والا سمجھا جائے گا، مثلا مفعول بن کے آ رہا ہے، تو پھر اس کو تقدیراً ہم کہہ دیں گے کہ اس کی تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا ہے. ایسے اسم کو اسم مقصور کہتے ہیں. مثلا موسیٰ، مرفوع حالت میں بھی یہی ہے، منصوب میں بھی یہ، مجرور میں بھی یہی. اب جملے میں یہ دیکھیں گے کہ یہ لفظ جو ہے آ کس کی جگہ رہا؟ اگر فائل کی جگہ آ رہا ہے، ضرب موسیٰ حامد، اب یہاں پہ فائل کے طور پر موسیٰ آ گیا تو ہم کہیں گے یہ مرفوع ہے تقدیرن.
اور اگر کہوں اکلا موسا، موسا نے کھایا، یہ بھی جو ہے مرفوع کی علامت ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں دربا زید موسا، اب یہ مرفوع نہیں رہا، کیوں؟ زیدن جو ہے وہ پیش والا لفظ فاعل آ گیا، اب موسا جو اس کے ساتھ آ رہا ہے وہ مفعول آ رہا ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا، اسے کہیں گے اس میں مقصور، یعنی تقدیراً اس وقت اس جملے کے اندر جو ہے یہ منصوب ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہوتی ہے کسرہ، حالانکہ زیر جو ہے وہ مجرور کی علامت ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ منصوب لفظ جو ہے وہ زیر سے جو ہے پہچانا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں جمع مؤنث سالم، اس میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمات۔ آپ کہیں گے یہ تو جر کی حالت ہے، بالکل آپ نے درست فرمایا، مسلمات دو پیش کے ساتھ مرفوع، مسلمات دو زیر کے ساتھ کیا ہوا؟ منصوب، مسلمات دو زیر کے ساتھ کیا ہوا؟ مشروع۔ تو اس کا مطلب ہوا جمع مؤنث سالم کے جو صیغے آتے ہیں وہ منصوب بھی زیر کے ساتھ ہوتے ہیں، مجرور بھی ہوتے ہیں، یہ جملے کے اندر اس کا مقام بتاتا ہے لفظ کا کہ آیا یہ اس وقت منصوب ہے یا مجرور ہے۔ مثلا اگر کہوں من المسلمات، جی آپ میں سے کوئی بتا دیجئے اب یہ منصوب ہے یا مجرور ہے؟ من المسلمات، سر یہ من ہے تو پھر من کی وجہ سے یہ مجرور ہوگا۔ یعنی ضرور کہنے کا مطلب ہے کہ جملے کا سیاق و سباق آپ کو بتاتا ہے کہ اس وقت یہ منصوب حالت میں ہے یا مجرور۔ اس وقت جو میں آپ سے کر رہا ہوں بات وہ یہ ہے کہ منصوب کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ اس کی پہچان یا تو سب سے پہلی اس کو کہتے ہیں ڈیفالٹ، یعنی اس کا بنیادی جو پہچان ہے وہ ہے کہ اس کے اوپر زبر ہوتا ہے، یہ ڈیفالٹ ہے۔ لیکن ہمیشہ ڈیفالٹ حالت میں نہیں آتا فعل یا اسم یا لفظ، وہ کبھی یا کی حالت میں، جیسے یہ مسلمین مسلمینی، اس میں یا سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اگر یہ ہوتا مسلمون مسلمان، پھر یہ کون سی حالت ہوتی؟ پھر یہ مرفوع کی ہوتی، کیونکہ واو نون اور الف نون جو ہے زیر کے ساتھ مرفوع کی علامت ہوتی۔ اسی طرح الف سے ہم کہتے ہیں نا ابو ابا ابی، اخو اخا اخی، یعنی واو جو ہے اس کا مرفوع کی علامت ہوتی ہے اسماء خمسہ میں، الف جو ہے وہ منصوب کی ہوتی ہے، اور یا جو ہے وہ مجرور کی ہوتی ہے۔ اسی طرح فتح مقدرہ وہ اسم، وہ الفاظ جن کی تینوں حالتیں ایک سی ہوتی ہیں، الف مقصورہ ان پہ کھڑا ہوا الف ہوتا ہے، جیسے موسیٰ عیسیٰ، اس میں پھر ہم سیاق و سباق سے پہچانتے ہیں کہ یہ اس وقت جو ہے کیا ہے، اس کے مقدر میں فتح لکھی ہے، زبر لکھی ہے۔ اور یا پھر ایسے اسما جن کی جمع جو ہے جیسے مؤنث کی ہے، ان کے نیچے دو زیر جو آتے ہیں وہ منصوب میں بھی آتے ہیں، مجرور میں، وہ جملہ ہمیں بتاتا ہے، جیسے میں نے کہا من المسلمات، آپ نے فوراً کہا جی یہ تو مجرور ہے، کیوں؟ حرف جر آ گیا۔ کیا میں یہاں تک آپ کو اپنی بات کنوے کر پایا ہوں؟ اس میں کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ اس میں کیونکہ ایک سوال عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب میں سلائیڈ آگے چل جاتا ہوں تو پیچھے سے سوال اٹھ جاتا ہے، تو سر ایک سوال جی بردر ایک کریم۔ سوال یہ مسلمین اور مسلمین، اس میں آپ نے کہا کہ یا سے ہم پہچانیں گے، اور ساتھ نون جو ہے یہ بھی رہے گا بردر یہ نون مسلمین؟ جو ہے یہ ان کی ڈسٹنکشن ہے کہ ایک جو ہے جمع کا ہے، ایک تثنیہ کا۔ کسی وجہ سے ایک عامل آ گیا، اس عامل کا کام کیا ہے؟ وہ سب کے نون اڑا دیتا ہے، نواسب ہے مجاسب۔ اب آ جائے یہاں پہ ایک ان المسلمی، مسلمینہ کے ساتھ انہ کا لفظ لگایا میں نے، کیا بنا ہے؟ ان المسلمی، نون تو اڑ گیا، کیوں؟ جمع کی علامت تھی، اعرابی نون تھا۔
اسی طرح مسلمینی کا نون بھی اڑ گیا. اب دونوں کی کون سی حالت ہے جو کہ برقرار رہے گی عامل کے ساتھ؟ یا وہ یا بتائے گی کہ یہ کیا ہے، نصب کی علامت. جی مجھے اجازت دو، میں آگے چلوں، نہیں تو ورنہ میں نے تو اپنے ٹائم پہ اگلی کلاس لینے کے شروع کر چلیں دی. صاحب چلیں. اور جی جی سر جی ٹھیک ہے. اور کچھ جی سوالات جو ہے نا ایسے کرو جو واقعی ہوں، ورنہ بات کو صرف بڑھانے لسی بڑھانے والی. سر ایک سوال میں نے پوچھنا ہے. آپ اپنے سوال جو ہے نا پوسٹ میں پوچھیں گے اس پر. نہیں سر ابھی بتائیے. اچھا اس میں میں نے یہ کون سا ایسا سوال آ گیا؟ سر یہ پوچھنا تھا کہ ان سب میں سے آپ نے جو بتائے ہیں نا 5 مختلف قسم کے نصب کی علامات، اس میں سے سب سے زیادہ کون سی آتی ہے؟ ڈیفالٹ. ڈیفالٹ جو ہے وہ ہر جگہ آتا ہے. ڈیفالٹ کیا ہے؟ زبر. یہ اس کی بنیادی علامت ہے. باقی علامتیں جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہاں پہ کون سا لفظ جملے میں آ جاتا ہے، تو اس کی شناخت کے لیے ان کو یہاں اکٹھا کیا گیا. ادروائز ڈیفالٹ زبر فتح. یہ سوال نہیں تھا. اچھا اب آ جائیں جی وجوہات کہ نصب کی وجہ کیا ہوتی ہے، کیوں زبر آتا ہے یا کیوں جو ہے منسوب ہو جاتا ہے ایک لفظ. ایک وجہ ہے مفعول اس کا ہونا. اس مفعول کی پھر آگے 5 قسمیں ہیں. مثلا مفعول بھی ہی، یہ اوریجنل مفعول ہے، یعنی جس لفظ پہ اسم پہ کام کا اثر ہوتا ہے فاعل کا، فاعل کرتا ہے، اسے جو ہے مفعول بھی کہتے ہیں. اور یہ ڈیفالٹ جو ہے اصل مفعول یہی ہے، اور یہ زبر کے ساتھ آئے گا ہمیشہ. ہاں کوئی عامل آ گیا، اس نے اگر کوئی تبدیلی کی، کوئی ایکشن کر دیا، یا تجوید کا کوئی قاعدہ قانون آ گیا، مثلا آگے ملانے کے لیے جو اس نے زیر دینی تھی تو اس کی زبر ہٹا کے زیر لگا دی، وہ الگ ہے، وہ ایکسیپشن ہے. نارملی یہی ہوگا. مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ فاعل کے عموماً فوراً بعد آتا ہے. ایک ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ جو فعل فاعل کر رہا ہے اس کا اثر اس کے اوپر پڑ رہا ہے. مثلا اگر میں کہوں اکل زاہد یا اکل زاہد طعام، اب یہ جملہ صاف بتا رہا ہے کہ زائد نے کھایا کھانا. اب زائد نے کیا کام کیا جی؟ کھانے کا. کس کو کھایا؟ کھانے کو کھایا. تو کھانا مفعول ہو گیا. کیوں؟ اس میں جملے میں جو فعل کیا جا رہا ہے اس کا اثر اس پہ پڑا. تو مفعول بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جس پر فعل کا جو ہے براہ راست اثر پڑے، کہ جو کام اس جملے میں ہو رہا ہے وہ کس پہ رہا. مثلا اگر کہیں دربا اکرم حامدہ، اکرم نے مارا. اب مارنے کا کام تو ہو گیا، کس پہ ہوا؟ جو زبر کے ساتھ لفظ آ رہا ہوگا اس فائل کے فوراً بعد آ رہا ہوگا. عموماً 99% جو ہے اسی طرح ہوتا ہے. پھر ہم کہیں گے وہ یہ مفعول بھی ہے. جیسے اسے دیکھیں، لقیا محمد حامد، ملاقات کی بلا محمد، کس سے؟ حامد سے. فعل کیا ہو رہا ہے اس میں؟ ملنے کا ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ محمد کر رہا ہے. کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ یعنی ملاقات کا اثر کس پہ پڑ رہا ہے، کس سے ملا جا رہا ہے؟ وہ حامد ہے. حامد کیا؟ مفعول بھی ہے. کیا میں مفعول بھی آپ کو کلیئر کر پایا ہوں؟ جی سر. جی ایک ہوتا ہے مفعول فی ہی. یہ جو فی ہی ہے نا، یہ فعل کے وقت یا جگہ کو بتاتا ہے. یعنی کسی جملے میں اگر کوئی ایسا لفظ آ جائے، اسم آ جائے جس پہ زبر ہو یا جس پہ علامت منصوب ہو، جو یہ ہم نے 5 پیچھے پڑھی تھی، اور وہ ظاہر کر رہا ہو کسی وقت کو یا جگہ کو، پھر اس کو کہتے ہیں مفعول فی ہی، کہ یہ مفعول کا کام جو ہے ہوا کس جگہ یا کس وقت ہے. آئیے اس کی مثال دیکھیں. صبحن، صبح کے وقت. خلف مسجدی، مسجد کے پیچھے. امام مسجدی، مسجد کے سامنے.
تو یہ جو سامنے آگے پیچھے وقت گھنٹہ دن زمانہ یہ اس طرح کے جو الفاظ آتے ہیں نا اور وہ منصوب، تو سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے، مفعول فی ہی ہے۔ فی کا مطلب میں، کس میں ہو رہا ہے، یعنی وقت اور زمانے کے ساتھ۔ اگر زمانے کے حساب سے وقت ہے تو اس کو کہیں گے زمان، اگر جگہ ہے تو اسے کہیں گے مکان، ظرف زمان ظرف مکان اردو کا۔ ایک تیسری قسم ہوتی ہے مفعول لہو، اس کو مفعول اجلی ہی بھی کہتے ہیں یا مفعول اجلی ہو۔ یہ لاہو اور اجلہو یا اجلہ ہی جو ہے یہ کیا ہوتا ہے، یہ وجہ بتاتا ہے کہ یہ فعل ہوا کیوں، یعنی جملے میں جو فعل ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، کوئی بھی ہو رہا ہے، کھانے کا ہو رہا ہے، مارنے کا ہو رہا ہے، لکھنے کا ہو رہا ہے، سونے کا ہو رہا ہے، جانے آنے کا ہو رہا ہے، کوئی اور کام جو بھی ہے بس وہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی ایسا لفظ آتا ہے جو منصوب کی علامت کے ساتھ ہے، وہ علامت کیا ہے، ڈیفالٹ زبر، ابھی ہم صرف زبر کو لے کے چلیں گے، باقی صرف ان کو ہم پیچھے چھوڑ دیں گے، بار بار نہیں دہرائیں۔ فرض کر لیں ایک ایسا لفظ آ رہا ہے جس کے آخر میں علامت جو ہے اعراب کی زبر ہے اور وہ وجہ بتا رہا ہے، تب ہم کہیں گے یہ مفعول اجلی یا مفعول لہو۔ جیسے تکریماً، تعظیم کے لیے، تادیباً، ادب کے لیے، کہتا ہے دربت حامد تدریباً، میں نے حامد کو مارا اچھی طرح۔ کیوں مارا بھائی؟ تدریباً، ادب سکھانے کے لیے۔ تکریماً، جلستو لکا تکریماً، میں تیرے احترام کے لیے کھڑا ہوں یا بیٹھا۔ تو یہ جو تقریباً یا یہ جو وجہ بتاتا ہے نا، ابھی اس کے ہم آگے مثالیں دیکھیں گے، آپ لوگ پریشان نہ ہو، یہاں صرف یہ ٹائپس کو صرف سمجھ لیں کہ مفعول اجلی یا لہو کیا ہوتا ہے۔ اور اگلا ہے مفعول مطلق۔ مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ فعل کے بعد اسی مفہوم کا مصدر آئے، یا تو مصدر اسی الفاظ کا ہو یا اس کے مفہوم کا ہو۔ جیسے لقاءً، اگر یہ کہا جاتا لقیا محمد حامد لقاء، یہ لقیہ جو ہے فعل تھا، اسی فعل کا جو ہے مصدر آ گیا، اسے کہیں گے مفعول مطلق۔ یہ بعض اوقات اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کے معنی کے لیے آتا ہے۔ یہ جب مثالیں دیکھیں گے نا وہاں پہ آپ کو کلیئر ہوگا، ابھی صرف ٹائپ دیکھ لیجئے۔ اور آخری مفعول ماہو، یہ مفعول ماہو جو ہے یہ ایک خاص مفعول ہے جو واو الف کے بعد والا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور یہ واو جو ہے اس کو کہتے ہیں بمعنی مع، یعنی اگر واو کو ہٹا کے مع کا لفظ لگا دیں تو وہ وہی ترجمہ کرے گا جو واو وہاں پہ کر رہا ہے۔ والقوم، اور قوم کے ساتھ۔ یہاں یہ واو جو ہے وہ معیہ کہلاتا ہے، یعنی ساتھ دینے والا، ساتھ آنے والا۔ فی الحال تو یہ ہم صرف ان کی ٹائپس دیکھ رہے ہیں، آگے ان کی ہر ایک کی کچھ کچھ ایگزامپلس آئیں گی، وہاں چیزیں ہم کلیئر کریں گے۔ ایک ہوتا ہے حال۔ حال کا لفظ جو ہے وہ بھی منصوب ہوتا ہے، جو فاعل یا مفعول کی حالت بتاتا ہے۔ وہ مفعول کی حالت بھی بتا سکتا ہے، فاعل کی بھی، اور بعض اوقات دونوں کی حالت بتا رہا ہوتا ہے۔ مثلا مسرور، خوشی کی حالت میں، رکبن، سواری کی حالت میں، ضاحکن، ہنستے ہوئے، ہنسنے کی حالت، اسے حال کہتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا منصوب لفظ آ رہا ہے کسی جملے میں جو کسی کی حالت کو بیان کر رہا ہو تو اسے حال کہتے ہیں اس لفظ کو۔ مستثنی، ایسا منصوب اسم یا لفظ آ جاتا ہے جو اپنے آپ کو منصوب ثابت کر رہا ہے اور وہ کسی چیز کو ایگزمپٹ کر رہا۔ جب یہ ایگزمپٹ کر رہا ہوتا ہے یہ عام طور پر الا کے بعد والا اسم ہوتا ہے، حالانکہ مستثنی کے اور بھی الفاظ ہیں، وہ بھی آ جائیں، دیکھیں گے اگر ٹائم مجھے مل گیا تو۔ وہ ان لفظ کے بعد جب بھی کوئی لفظ آئے گا وہ اسے ایگزمپٹ کرے گا۔ مثلا دیکھیے، الا ناصر، جاء القوم الا ناصر، سارا قبیلہ قوم آئی سوائے ناصر کے۔ یہ الا کے بعد جو یہ ناصر یا ناصر آیا، یہ کیا منصوب کیا تھا؟
اسے کہیں گے یہ مستثنا ہے، اس کو ایکسیپشن مل گئی ہے کہ فعل جتنا سب نے کیا اس میں یہ شامل نہیں تھا. ایسے لفظ کو منصوب کو مستثنا کہتے ہیں. تمیز، اگر منصوب لفظ ایسا ہو جو فرق کر رہا ہو کسی چیز کا، جملے میں پائے جانے والے ابہام کو دور کرے، شک کو دور کرے، کلیئرٹی کرے. یہ کلیئرٹی 4 چیزوں میں ہوتی ہے. اس میں عدد بھی ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے مقدار بھی ہوتی ہے، پیمائش بھی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہے کسی کی ٹائپس بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں، انت افضل منی عملا، فرق کر رہا ہے کہ تو جو ہے عمل میں مجھ سے جو ہے نا بہتر ہے. تو ایسے لفظ کو جو آئے گا منصوب جو فرق کر رہا ہو، کلیئر کر رہا ہو. احد عشر کوكبا، میں نے دیکھا کتنے 11 ستارے. اگر یہ ستارے کا لفظ نہ ہوتا تو یہ ابہام رہتا، کیا چیز دیکھی تو نے 11؟ کوکبن. کوکبن جو ہے وہ منصوب آیا. کوکبن، کوکبا جو ہے وہ کیا ہے؟ منصوب ہے. کیوں؟ وہ کلیئرٹی کر رہا ہے، کلیئر کر رہا ہے. پلیز اگر آپ اپنے یہ مائک میوٹ رکھیں نا اور صرف سنتے رہیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا. پھر اس میں ان، یہ اسم و ان جو ہوتا ہے، اسم و ان وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. ان اللہ، ان اللہ، اللہ پہ ہا زبر آ گئی، غفور. تو اسم و ان منصوب ہوتا ہے. کیوں؟ انا کے جملے کا پہلا اسم ہے، یہ اس کی شرط ہے، کنڈیشن ہے کہ اس کا اسم و انا منصوب ہوگا اور خبر جو ہے وہ مرفوع ہوگی. اور ایک ہوتا ہے اسی طرح کانا کی خبر. کانا کی خبر چل جائے، کان اللہ غفورا، کان اللہ، اللہ مرفوع، غفورا، غفورن سے غفورا ہو گیا. کیوں؟ منصوب ہو گیا. کیوں؟ کانا، خبر و کانا. تو یہاں تک یہ چیزیں کچھ تھوڑی سی تھیں. اب آتے ہیں ہم اپنے اصل ٹاپک پہ جہاں پہ آپ کو پرابلم ہوا تھا. آپ نے سبق میں یہ ایک لفظ پڑھا تھا، ذکر تو، میں نے ذکر کیا. میں نے ذکر کیا. بھائی تو نے کیا ذکر کیا؟ اللہ. میں نے اللہ کو ذکر کیا. یعنی یہاں پہ لفظ اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مفعول ہے جس پہ ذکر کا اثر ہو رہا ہے. ذکر کس لفظ پہ ہو رہا ہے؟ اللہ پہ ہو رہا ہے. آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. خلق اللہ الارض، فاعل اللہ. کیا فعل کیا؟ خلق کا. کس پہ کیا فعل؟ ارض، زمین پہ، زمین کو پیدا کیا. یضرب اللہ الامثال للناس، یضرب اللہ، اللہ فاعل. کیا فعل کیا؟ یضرب، بیان کرتا ہے، مثال ہے. کیا بیان کرتا ہے؟ الامثال. یہ جو الامثال میں زبر آ رہا ہے یہ کیا؟ ڈائریکٹ افیکٹ ہو رہا ہے اس بیان کرنے کا. دربا کہ میں نے تو مارنا ہوتا ہے نا، اللہ مارتا ہے. اللہ مثال مارتا نہیں ہے، بیان کرتا ہے. اس کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ کیا؟ یہ مفعول بھی ہی ہے، فاعل کے فوراً بعد آ رہا ہے اور اس پہ جو کام اس جملے میں ہو رہا ہے اس کا اثر پڑ رہا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وا اور لا تو حرف ہے، ان کو تو ہٹا دو. تقتلو، فائل کو ڈھونڈو. جی اب بولیے. بھائی فائل اس میں مجھے نہیں نظر آ رہا. آپ لوگ، میں تو انتم ہے، انتم. واو، واو جو ہے علامت ضمیر، اس کا فائل اس طرح ڈھونڈتے ہیں. واو علامت ضمیر ہو کر جو ہے کہ مرفوع ہو کر فائل ہوا، اور چونکہ یہ جو ہے تقتلو سامنے کا جمع کا صیغہ ہے تو کیا ہے اس میں؟ انتم ہے. انتم فائل، فعل کیا ہے؟ تقتلو والا. اور مفعول کیا ہے؟ اولادکم. اس میں مفعول کوئی مجھے بتا دے، اولادکم میں مفعول کیا ہے؟ سر اولاد ہے، اولاد. اولاد. گڈ، ایکسلنٹ.
اولاد، اولاد کیونکہ اس پہ زبر آ رہا ہے، کم پہ نہیں ہے. کم کو کسی اور وقت ڈسکس کریں گے. کم جو ہے کسی اور وجہ سے آ رہا ہے. اولادا یہ کیا ہے؟ مفعول بھی. تو یہ مفعول بھی کلیئر ہو گیا. فاعل کے بعد آتا ہے، منصوب ہوتا ہے، اور اس پہ جو جملے میں کام ہو رہا تھا اس کام کا اس پہ ڈائریکٹ اثر پڑ رہا تھا. یہ تین باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں؟ جی سر الحمدللہ. جی جی سر آپ لوگ مجھ سے بھی تو پوچھو، جی مجھے سر. تو کوئی سمجھ نہیں آئی. اچھا یہ ہی جملہ پھر ہم نے آگے چلایا تھا، ہم نے کہا تھا ذکرت اللہ، یہاں تک تو ہمیں کلیئر ہو گیا. آگے پھر اس نے ایک اور لفظ بڑھا دیا، ذکرن. اب یہ دیکھیں دو دو جو ہے منصوب ہو گئے، لفظ اللہ اور ذکرن. اب یہ ذکرن کیا ہے؟ ذکر ہے بھائی، ذکر تو ہے، لیکن مفعول تاکید کے کس لیے. کیٹیگری سے آ رہا ہے اسے ہم دیکھیں گے. تاکید. یہ جو ہے تاکید کے لیے تو آ رہا ہے. اس میں یہ غور کیجئے، یہ فعل کیا ہو رہا تھا اس جملے میں؟ فعل کون سا تھا؟ انا ذکر ذکر سر تو او بھائی جس کو نہ معلوم ہونا تو وہ براہ راست چھپ رہے تو زیادہ فائدہ ہے، بجائے اس کے کہ چیزیں ادھر ادھر بکھر جائیں. ذکر کرنے کا فعل ہو رہا تھا. اب یہ دیکھیں ذکرن مصدر ہے کس کا؟ اسی فعل کا. اور فاعل کے بعد نہیں آ رہا ہے، فاعل تو یہ یہاں پڑا ہوا ہے، یہ مفعول کے بعد آ رہا ہے. یہ منصور لفظ جو ہے کیا ہے؟ یہ آ رہا ہے تاکید کے لیے. ایکچولی یہ کیا ہے؟ مصدر ہے کس کا؟ اسی فعل کا. اب یہ دیکھیے اذکر اللہ ذکرن، کیا فعل ہو رہا ہے؟ ذکر کا. اسی ذکر سے جو ہے مصدر ذکرن آ گیا، اور اس سے پہلے مفعول یہ ہے. اگر یہ مفعول نہ ہوتا پھر ہم سمجھتے کہ یہ مفعول ہے تو یہ بھی مفعول ہی، لیکن یہ کون سا ہے؟ یہ مفعول مطلق ہے. رتل القرآن ترتیلا، کیا کام ہو رہا ہے؟ تلاوت کا ہو رہا ہے. اسی تلاوت کے لفظ سے دیکھیں ترتیلا مصدر آیا، اور اس سے پہلے القرآن مفعول بھی موجود ہے. تو یہ کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. مجھے اصطلاح بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہم اس وقت کسی کی کوئی پراپر کلاس میں نہیں ہے، ورنہ میں شاید یہ جرت نہ کرتا اسے مفعول مطلق مت کہنے کی. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، کیا کام ہو رہا ہے فعل میں؟ بات کرنے کا، کلام کرنے کا. کلمہ سے مصدر تکلیم، اسی فعل کا مصدر آ رہا ہے. فاعل موجود ہے کون؟ اللہ. مفعول بھی موجود ہے موسیٰ. اور موسیٰ کی یہاں پہ کیا حالت ہے بھائی؟ کوئی مجھے بتائے. اس پہ تو زبر بڑا زبر نظر آ رہا ہے. منصوب 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 ہے سر. فاعل کے فوراً بعد آ رہا ہے تو مفعول بھی ہے. جملہ تو ہمارا پورا ہو گیا تھا، فاعل فعل مفعول. اب اس کے بعد اگر ایک منصوب لفظ آ رہا ہے اور اگر وہ آ رہا ہے اسی فعل کا جو ہے مصدر، یا اسی فعل کے ہم معنی دینے والا مصدر، تو وہ مفعول مطلق ہوتا ہے. ذکرت اللہ ذکرن، انہوں نے ایک لفظ اور بڑھا دیا. کیا کہا؟ طاعتن. یہ وجہ بیان کر رہا ہے. تو کون سا تھا؟ ہم نے مفعول پڑھا تھا جو وجہ بیان کرتا ہے. ایک تو تھا مفعول بھی، پھر مفعول تھا لہو. مفعول لہو اور اجلہ، اور ایک تھا مفعول معہ، ایک تھا مفعول مطلق، ایک تھا مفعول فیہ. یہ 5 تھے، ان میں سے یہ کون سا ہے؟ لہو، مفعول لہو اس کا دوسرا نام؟ لأجلہ. ہاں. اب یہ جو ہے وجہ بیان. آئیے اس کی مثالیں نکالتا ہوں. بسم اللہ. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. خشیت. اب دیکھیں فائل، پہلے تو مجھے فائل ڈھونڈ کے دو. ایک تو یہ فائل ہمیشہ مجھ سے گم ہو جاتا ہے، اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے. ہاں جی، اس جملے میں سر فائل واو علی ہے واو سر. واو اس سے انتم. واو علامت
ضمیر ہو کے مرفوع ہو کے فاعل ہوئی کس کا؟ انتم کا، انتم کو ہے جو فاعل ہے، اور اس کا فعل جو ہے تقتلو فعل ہوا قتلہ کا، اور اس کا مفعول کیا ہے؟ اولادہ ہوا، مفعول بھی مل گیا، فاعل مفعول فعل ہمیں مل گئے۔ اب خشیتہ ظاہر ہے یہ ایک علیحدہ سے لفظ آ رہا ہے، یہ اب مفعول بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہاں اولادہ نہ ہوتا پھر ہم خشیتہ کو مفعول بھی بنا لیتے۔ اب یہ جو ہے جو آ رہا ہے خشیتہ، یہ کیا ہے؟ اس کے معنی ہے ڈر، وجہ، خوف۔ تو اس کو جو ہے کیا کہیں گے؟ مفعول لہو اور اجلہ ہی۔ چلیں ایک اور مثال لیتے ہیں، بسم اللہ۔ یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت۔ پہلے تو فاعل بتاؤ بھائی، جملہ فعلیہ ہے تو فاعل ضرور۔ جملہ فعلیہ کے اندر یاد رکھیں، جملہ فعلیہ کے اندر پہلا کام آپ نے فاعل کو ڈھونڈنا ہے۔ جب فاعل ڈھونڈ لیا، فعل وہاں پہ ظاہر ہوگا، باقی چیزیں پھر ہم اس کو دیکھیں گے یہ کیوں آ رہی ہیں۔ سر واؤ نون ہے فائل، نون وہ سے ڈال لیتے ہیں۔ واو نون نون واو نونی ہے، فائل ڈھونڈنے کا طریقہ یہ ہے، فائل ظاہر ہو تو گڈ، ظاہر نہ ہو تو فعل کے اندر سے نکالتے ہیں۔ کیسے نکالتے ہیں؟ واو علامت ضمیر ہو کر مرفوع ہو کر فاعل ہوئی کس کی جگہ؟ ہم۔ یجلون غیب جمع کا، ہم جو ہے فاعل ہمیں مل گیا۔ اب جب فاعل ہم مل گیا، فعل کیا ہے؟ یجلون، یجلو فعل ہوگا، فعل فاعل دونوں مل گئے۔ اب ہم بے فکر ہو گئے، اب باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اصابیہ، ہم کو ہٹا دیں، اصابیہ جو ہے وہ مفعول بھی سامنے مل گیا۔ فی اذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ جو حضرہ آ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں پورے جملے میں حضرہ جو ہے وہ آپ کو منصوب مل رہا ہے۔ تو ہم تو اس وقت چونکہ منصوبات کی بات کریں اس لیے باقی چیزوں کو میں نہیں چھیڑ رہا کہ فی کیا ہے، ازانی کیا ہے، من الصواعق کیا ہے، وہ تو پھر بہت ایک جملے کے اوپر پورا ایک لیسن چلتا ہے یہ تو لہٰذا ہم صرف منصوب لفظ دیکھیں حضرہ۔ اب یہ حضرہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈر، خوف۔ تو اس کا مطلب ہے یہ سبب ہو گیا، وجہ ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، ترجمہ دیکھ لیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے۔ ینفقون فاعل، واو علامت ضمیر ہو کر مرفوع ہو کر فاعل ہوئی کس کا؟ ہم کا، اور ہم جو ہے وہ اپنے فعل ینفقون سے مل کے جملہ ہو رہا ہے، اور اموالا، اموالا جو ہے اس کا مفعول بھی، ہماری تینوں چیزیں پوری ہوگی، فعل فاعل مفعول بھی مل گیا، مفعول مل گیا۔ اب آگے جتنا ہے وہ ایکسٹرا، اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کوئی منصوب آ رہا ہے، جی ہاں ابتغاء منصوب جب آ رہا ہے تو اب ہم نہیں دیکھتے یہ ابتغاء منصوب کیوں آ رہا ہے، آیا یہ مفعول ہے، آیا یہ حال ہے، آیا یہ مستثنی ہے، آیا یہ جو ہے کوئی اور چیز آ رہی ہے یہاں پہ، انا کانا کا کوئی چیز ہے۔ وہ پھر جب کبھی ایڈوانس لیول میں آپ میرے پاس آئیں گے تو میں بتاؤں گا کہ ایگزمپشن کیسے کرتے ہیں، یعنی یہ جو منصوبات کا جو لفظ ہوتا ہے نا اس کے لیے ایگزمپ کرتے جاتے ہیں۔ مثلا انا یہاں پہ نہیں آیا، انا نکل گیا، کانا نہیں آیا، کانا نکل گیا، ما لا نہیں آئے، وہ نکل گئے۔ اس طرح آپ کرتے جاتے ہیں، کرتے ہیں، شارٹ لسٹنگ کرتے جاتے ہیں، آخر میں ایک رہ جائے گا، جو رہ جائے گا وہ اس پہ فٹ کر دیں گے۔ یہ ایڈوانس لیول کی بات۔ ابھی فی الحال تو ہم صرف منصوبات جو آپ کے سبق میں نے پڑھائے تھے اس کی میں کلیئرٹی کر رہا ہوں۔ اچھا پھر ہم نے دیکھا اس نے ایک اور جملہ آگے بڑھا دیا سبق میں، صبحن کا لفظ لے آیا۔ صبحن صبح، وقت کو ظاہر کر رہا ہے نا، تو آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ان آتکم عذابہ بیاتن او نہار، بیاتن نہار دن اور رات، تو دن اور رات تو یہ تو ٹائم کو ظاہر کر رہے ہیں، ظرف زمان ہے، تو ظرف زمان ظرف مکان کون سا مفعول ہوتا ہے؟ مفعول فی، مفعول فی ہی، فی ہی، تو یہ مفعول فی ہی ہے۔ اس کی ایک مثال دوسری دیکھیے، بسم اللہ۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقت کو ظاہر کر رہا ہے، تو کیا ہوا؟ مفعول فی ہو گیا۔ بسم اللہ۔ دعوت قوم لیلا و نہار، دن رات، تو مفعول فی ہی کوئی پہچان یہ ہوتی ہے اس میں وقت یا جگہ کا کوئی لفظ آتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔
اچھا پھر ڈاکٹر عبدالعزیز عبد الرحیم نے ایک اور لفظ بڑھا دیا، کہا خلف امامی. یہ تو جگہ ہوئی، زماں ہوا. مثلا بسم اللہ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، تحت الشجرۃ، تحت کو دیکھیں کس حالت میں ہے؟ منصوب ہے. جب منصوب ہے تو یہ کیا ہے، یہ آگے آ کی ہے. شجر تو درخت جگہ ہے نا، تحتا جو ہے وہ ظرف ہے. ظرف کیا ہوتے ہیں؟ یا زماں ہوتے ہیں یا مقام ہوتے ہیں. تو یہ مقام کو ظاہر کرے گا. کیوں؟ شجر جو ہے جگہ، کسی درخت کے تلے جگہ یہ ہے. اس میں وَبَيْنَنَا فَوْقَكُمْ سَبًّا شَدَادًا. اب فوقکم کو دیکھیں، فوقا کیا ہے؟ مرفوع، منصوب ہے. تو یہ کیا ہے؟ کون سا ہوا منصوب ہو کے؟ فوقا، تحت، مفعول مما، فیہ. خلفا، ظرف. اس کے لیے جنرل ٹرم میں عام طور پہ فریکوینٹلی یوز کرتا ہوں کہ ظرف ہے جی. جب ظرف ہے تو بس اور اس پہ کچھ نہیں چاہیے ہمیں، وہ تمام ظرف جو ہے بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ منصوب. آئیے ولا تقاتلوکم عند المسجد الحرام. مسجد اندہ کا لفظ آ گیا ظرف، اور پھر اندہ جو ہے وہ پیش زیر کے ساتھ نہیں آ رہا ہے. تحتا، فوقا، اندہ سب زبر کے ساتھ منصوب آ رہے ہیں، کلیئر منصوب ہو کے آ رہے ہیں. تو یہ جو ہے کیا ہے؟ مفعول کون سا ہے بھائی؟ ایک تو میں بھول جاتا ہوں، آپ لوگ مجھے پڑھایا کرو، یاد کرایا کرو. فيه سر. ہاں یاد آ گیا، یاد آ گیا. دیکھو نا، آپ لوگ میری مدد کیا کرو تاکہ میں بھول نہ جاؤں. کبھی کبھی میں بھول کے غلط بھی بتا دیتا ہوں. اچھا پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ ایک کہا سبحن، پھر یہ بھی ہم نے ڈھونڈ لیا خلفن. اس نے ایک لفظ اور بڑھا دیا، اس نے کہا قائدن، اور ساتھ میں کہا خائفن. یہ کیا ہے؟ یہ حالت ہے اندرونی بیرونی، ڈر، خوف، امید. تو آئیے اس کے مثالیں. بسم اللہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا. یذکرون بھائی فائل دو، فائل کے بغیر تو میں آگے نہیں چل سکتا. ہوم سر. میں نے تو ایسے نہیں سکھایا، مجھے تو ہم کہیں بھی نہیں نظر آ رہا. سر دس کرونا میں تو علامت علامت فاعل واو نون بتا. فاعل ہو کر ضمیر ہو کر سر. واو علامت ضمیر ہو کے مرفوع ہو کر جو ہے وہ کیا ہے؟ فاعل ہوئی یذکرونا کا، اور جو ہے فعل ہوا یذکرو، اور جو ہے اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ زبر کے ساتھ آ رہا ہے، منصوب ہوا. تو لہذا فاعل، فعل، منصوب، مفعول تینوں مل گئے. اب ہم اگلا جو منصوب لفظ آ رہا ہے اس کا فکر کریں گے، یہ کیوں آ رہا ہے؟ قیامن وقعودن. تو یہ مصدر میرا ہے، لیکن یہ مصدر جو ہے یذکرونا کا نہیں ہے، فعل کا نہیں ہے. اگر یہ فعل کا مصدر ہوتا تو ہم اسے کون سا مفعول کہتے؟ مفعول مفعول مطلق. فیہ. مطلق. تو اب یہ مفعول مطلق کی ڈیفینیشن سے نکل گئے. تو کیوں؟ فعل ٹھیک تو ہے. ذکر کر نہ، یہ قیامن اور قعودن جو ہے وہ یذکرونا کے معنی دے رہے ہیں. یا تو وہ اسی فعل کا مصدر ہو یا اسی کے معنی دے رہا ہو، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. تو لہٰذا یہ قیامن اور قعودن جو ہے یہاں پہ کیا ہے؟ حالت کو بیان کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے، یعنی خارجی یا داخلی جو ہے کیفیت کو ظاہر کر رہے ہیں. ادعوا ربکم تضرعا وخفیت. یہ بھی اسی طرح فائل، فائل چاہیے بھائی. فعل یا جملہ آیا، فائل ڈھونڈو. جملہ اسمی آیا، ابتدا ڈھونڈو. جملہ فعلی آیا، فائل ڈھونڈو. اب فائل مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے، دونوں آنکھوں کی اینکوں سے بھی میں گور گور کے دیکھ رہا ہوں، نہیں نظر آ رہا. سر کم ہے فائل، اس میں کم ہوگا. واو، واو جو ہے وہ ذکر کرو واو تم سب. ہے، اور او علی و ٹھیک ہے. علامت پہلے فاعل. امر ہے تو یہ انتم. واو علامت ضمیر ہو کر مرفوع ہو کر فاعل ہوئی. فعل ادو کا، ادو جو ہے چونکہ امر ہے، امر میں جو ہے یہ کیا ہے؟ سامنے کا جمع کا صیغہ بن رہا ہے، تو وہ ہوتا ہے انتم. تو یہ کون سا ہوا؟ یہ انتم ہے فاعل. اب ہم نے فاعل ڈھونڈ لیا، فعل ہمیں پتہ ہے کیا امر کا ادو ہو رہا ہے، فعل فاعل مل گئے. اب مفعول ڈھونڈیں، ربا جو ہے اس کے فوراً، کیوں؟ فاعل کے فوراً بعد مفعول ہوتا ہے.
تو وہ بھی ہمیں مل گیا، الحمدللہ ہمارا جملہ پورا ہو گیا، ہم بے فکر ہو گئے. اب آگے جتنی چیزیں ان کا فیصلہ کریں گے. آگے جو ہے زبر والے یہی آ رہے ہیں، تدرعون وخفنا، دونوں جو ہے کیا ہے وہ مصدر ہے. فعل کیا ہو رہا تھا؟ فعل ہو رہا تھا دعا کرنے کا، پکارنے کا. یہ دونوں لفظ ہیں، یہ نہ تو یہ معنی دیتے نہ یہ جو ہے اس کے مصدر ہیں. ادو کا مصدر کیا ہوگا؟ چلے دا سے شروع ہو جائے. پکار دا یدو ادو دائن مدون پکار دعا. دان دعاؤن، دعاؤن جو ہے ہونا چاہیے تھا مصدر. دعاؤن تو یہ نہیں ہے تو لہٰذا مصدر نہیں ہے. دعا کے معنی کے کی بھی کوئی لفظ نہیں آ رہا کہ ہم کہیں یہ اچھا اس کا معنی ہے، تو لہٰذا مفعول مطلق آؤٹ ہو گیا، ایگزمپٹڈ. اب جو ہے پیچھے کیا رہ گیا؟ اب یہ کیفیت ہے. کیفیت کیا ہے؟ یہ دیکھیے، گڑ گڑا کر چپکے چپکے، یہ اندرونی کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے. گڑ گڑا کے چپکے چپکے اس نے اپنے رب کو پکارا، یا تم لوگ جو ہے دعا کیا کرو. وَدُوهُ خَوْفٌ وَطَمَعٌ، بھائی فائل ڈھونڈ کے آج کلاس اچھی پکڑی گئی. میرے فائل واو جو گم ہے ہے بھائی، میں کیسے آگے جاؤں؟ واو واو علامت علامت ضمیر ضمیر ہو ہو کر کے مرفوع مرفوع ہو کے کر جو ہے وہ جمع ہے، اور انتم ہوگا اس میں فعل امر ہے. واو علامت ضمیر ہو کے مرفوع ہو کے فاعل ہوئی کس کا؟ ادو کا. ادو امر ہے، جمع کا صیغہ ہے تو انتم، تو لہٰذا یہ فاعل انتم ہے. اس میں فاعل مل گیا الحمدللہ. فعل کیا ہے؟ ادو امر ہے، فعل بھی مل گیا. اب جو ہے اس کے بعد ہم ڈھونڈتے ہیں کس کو؟ مفعول کو. اس میں مفعول کون سا ہے؟ یس اینی باڈی؟ ہو سر، ہو اس میں مفعول ہے. لیکن مفعول تو وہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے. ربا وہ ضمیر ہے. سر اس کی جگہ ہے، ضمیر جو ہے مفعول نا کی وہ جگہ ہے. گڈ ضمیر گڈ ضمائر ایکسلنٹ. مبتدا ہے وہ، سوری مبنی ہے، مبنی ہے وہ، اس کا جو ہے وہ تینوں حالتوں کو ظاہر کرے گا. چلیے فاعل مل گیا، فعل مل گیا، مفعول بھی مل گیا. اب اگلے لفظ جو ہے وہ ان کو ہم نے فٹ کرنا ہے. خوف و طعم دونوں جو ہے کیا ہے؟ مصدر ہے، تو مفعول مطلق ہونا چاہیے. اب فعل کیا ہو رہا ہے؟ پکارنے کا، دعا. کیا یہ خوف و تمن وہ معنی دے رہے ہیں جو مصدر کے اس سے ملتے جلتے ہوں یا اس وہ؟ نہیں. نو سر. تم مفعول مطلق کو کان پکڑ کے نکال دو تو اب پیچھے کیا ہے؟ یہ حالت ہے خوف اور اطمینان، امید کی. تو لہٰذا یہ کون سا ہوگا؟ کون سا فعل؟ حال ہو گئے سر، یہ حال 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 ہے سر. حال. مفعول Good. حال. مفعول حال نہیں ہوتا، حال علیحدہ حال ہے چیز ہے، سر، مفعول حال. علیحدہ چیز ہے. اور دیکھو ہوشیار ہو، مجھے پٹڑی سے مت اتارو. اچھا بسم اللہ. یا رب العالمین اغفر لی. اب حرف ندا یا آ گیا. حرف ندا جب آ جاتا ہے یہ بھی اپنے بعد والے اسم کو کیا منسوب کرتا ہے. حرف ندا بعد والے اسم کو مرفوع کرتا ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مفعول بیہی کے ایکویلنٹ ہوتا ہے. یہ مفعول بیہی کی ایک ٹائپ ہوتی ہے. کچھ کتابوں اور کچھ مصنف نے جو ہے منسوب کی 13 وجہ بتائی اور اکثر نے 12 بتائی. اس 12 میں یہ ندا والی جو ہے منادا، اسے منادا کہتے ہیں، یہ جو لفظ یا کے بعد آتا ہے منادا، منادا والی حالت کسی نے لکھی ہے. انہوں نے اس کو ایسا سیپریٹ لے کے جو ہے وہ 13ویں منصوب کی حالت بنا دی. اور جنہوں نے 12 کی ہے انہوں نے منادا کو جو ہے جا کے مفعول بیہی کے ایکویلنٹ کر دیا کہ یہ اصل میں مفعول بیہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ندا کی ہوگی، منادا کی. سر ایک چھوٹی سی بات، یہ رب العالمین یہ پورا منادہ ہے یا ربا ہے؟ اس میں یا کے فوراً بعد والا جو اسم ہوتا ہے وہ منادہ ہوتا ہے. اچھا جیسے مبتدا میں جو ہے کسی بھی مرکب کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے وہ جو ہے مبتدا ہوتا ہے. ٹھیک. سر ایک چیز پوچھ لوں،
آپ لوگ پوچھتے زیادہ ہو، بتاتے کم ہو. چلو سر یہ اس میں لکھا ہوا ہے کس کو پکارے ہیں تعلق کی جوڑی میں، تو ہے یا کے بعد ہمیشہ تعلق کی جوڑی آئے گی؟ لازمی نہیں ہے. یہ مثال کو ٹھیک ہے. کلیئر کرنے کے لیے اس نے ایک پورشن جو ہے کہیں سے آیت کا اٹھا کے دے دیا کہ اچھا یہ دیکھو یہ جی. مثال ہے. یا جو ہے کسی بھی چیز کے ساتھ پکارنے کے لیے یا عبداللہ، یا رجل، تو وہ مختلف طریقے سے. ابھی ٹائم کم ہے، کوشش کرو کہ جتنا میں نے آپ کے لیے اکٹھا کیا اسے تو سمیٹ لو. فَأَنْتَ خَيْرُ الغَافِرِينَ. اب یہ جو ہے فَأَنْتَ فائل آپ نے ڈھونڈ لینا ہے، فعل بھی آپ کو مل جائے گا. غافرن کیا ہے؟ غافر کس یہ منصوب ہے، نکرہ ہے؟ یہ نکرہ ہے، منصوب ہے، اور یہ عام طور پہ کسی گوشے سے اس نے لکھا ہے، لیکن یہاں یہ کسی اور سینس میں آتا ہے، اس وقت اسے چھوڑ دو. انا کا اسم تو سب سے آسان ہے کہ جب انا آ جائے تو اس کے بعد والا اسم جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ منصوب. ٹھیک ہے، اور اس میں انا ہونے کی وجہ سے وہ منصوب ہوتا ہے. اس میں اور کوئی بات بتانے کہنے کی نہیں ہوتی. اسی طرح کانا کی خبر، کان اللہ غفورا، غفورا جو ہے خبر ہے اس کی، یہ ہمیشہ منصوب ہوتی ہے. یہ سب سے آسان منصوب ہوتے ہیں جملے میں. اگر انا یا کاننا یا خواتو انا یا خواتو کاننا مل جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک آسان سی چیز ڈھونڈ لی ہے کہ اس وجہ سے یہ لفظ منصوب ہو رہا ہے، اور اس میں باقی کسی چیز کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یا ایک ہوتا ہے لائے نفی جنس، ایک ایسا لا جو پوری جنس کی جو نفی کر دیتا ہے، وہ بھی منصوب ہوتا ہے. جیسے یہ دیکھیں لا الہ، الہ کیا ہے؟ منصوب آ رہا ہے. کیوں؟ اس سے پہلے لائے نفی جنس آ رہا ہے، تو یہ جو لائے نفی جنس والا آتا ہے یہ بھی منصوب ہوتا ہے. تعلق کی جوڑی کی مثالیں دیکھیں. اہل الکتابی، اب اگر میں اس کے ساتھ لگا دوں یا تو یہ کیا بنے گا؟ یا اہل الکتابی. کس پہ اثر ہوا؟ یا کے فوراً بعد والے جو ہے وہ لفظ پہ یا اسم پہ ہوا. یہ اہلو تھا، اہلا ہو گیا. یا اہل الکتابی تو وہاں پہلے بھی جو ہے وہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور تھا، یہاں پہ مجرور ہے. آگے دیکھیے نساء النبی، اب اس پہ یا کو داخل کر کے دیکھیں کیا تبدیلی ہوتی ہے. یا نساء النبی. جی آپ نے درست کہا. غور کیجئے، النبی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. مرکب کے صرف پہلے جو ہے اسم کے اوپر ہوتا ہے اثر اس کا. ربنا یا لگا دیں جی. یا ربنا ربنا یا ربنا اصل میں یا یہاں ہے، اس کو محذوف کر دیتے ہیں. محذوف سے کر دیتے ہیں کہ اٹ از انڈرسٹوڈ کہ یا ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب. کہ یہاں پہ یہ اصل لفظ ہے یا ربنا، کیونکہ یہ ربنا جو ہے وہ منصوب ہوا ہے ندا کی وجہ سے، مفعول بھی بنائے. قرآنی مثال ہے ربی زدنی علما، علما. اب یہ کیا ہے؟ اضافت ہے. کیا ہے؟ مصدر ہو کے آ رہا ہے لیکن مطلق نہیں ہے. زدنی علمن کے درمیان میں کوئی جو ہے نہ تو معنی کی مشتابی ہے، نہ جو ہے اس فعل کا زد کا جو ہے یہ کیا ہے؟ مصدر ہے، اس لیے مفعول مطلق نکل گیا. اللہ خیر غافر، یہ وہی وہ گوشے والی بات. ان اللہ، ان آ گیا ختم، اسم و ان ربا کا ان آیا، بات ہی ختم ہوگی. انا آ گیا محمدن، انا جو ہے انا اس کے جو ہوتا ہے اخوات، تو انا کیا ہوتا ہے؟ انا کاننا لکننا لائتا لعلہ لکننا، یہ 6 ہوتے ہیں. یہ 6 جو ہے ان کو کہتے ہیں انا و اخوات و انا. اب کانا آ گیا وکان اللہ غفور الرحیم. کانا آ گیا، اسم کانا ہمیشہ جو ہے وہ مرفوع اور خبر جو ہے منصوب، تو یہ خبر و کانا جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے.
वकान अल्लाहु अलीम हकीमा वकान अल इंसान कफूरा। अब आपको ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि हलीमुन हकीमा क्या है, कफूरन क्या है, रहीमा क्या है। आप कहें जी काना की खबर, वो मुरक्कब भी आ सकती है, मुफरिद भी आ सकती है, वो जुमला इस्मिया भी आ सकती है, जुमला फेलिया भी आ सकती है, वो जार मजरूर ज़र्फ भी आ सकती है, कोई भी चीज आ सकती है, वो काना की खबर। तो उससे हमें गर्ज नहीं है कि वो क्या है, हम ये कहेंगे मंसूब है काना की वजह से। खबर चाहे वो एक मुफरिद हो, मुरक्कब हो या जुमला हो, वो जो है क्या होगा जी, मंसूब। ला रैब फीही, क्या चीज आ गई, लाए नफी जिन्स, जिसका तर्जमा हम करते ही नहीं, हरगिज मुमकिन नहीं है। ला रैब, हरगिज कोई शक मुमकिन नहीं है। तर्जमा क्या कहते हैं, कोई शक नहीं है, ये नहीं है इसका असल तर्जमा, क्योंकि ये यहाँ पे मुहावरा बनता है। जैसे कहते हैं ना दूध का दूध, पानी का पानी, और कोई मेरे जैसा जिसको उर्दू ही ना आती हो वो करे, इट मीन वाटर एंड द मिल्क इज द मिल्क। मैंने लफ्ज बाई लफ्ज तर्जमा करके दे दिया आपको। अब जो उर्दू दान है वो अपना सर पकड़ के बैठ जाएगा, अल्लाह के बंदे ये तो मुहावरा था, इसका मतलब दूध का दूध और पानी का पानी, दूध और पानी नहीं कहना था, यहाँ कोई इसका मतलब अखज़ है। इसी तरह ला राइबा, ये मुहावरा है अरबी का, उस मुहावरे का तर्जमा ये है कोई चीज मुमकिन नहीं। क्या, जिस जो लफ्ज फेल का आ रहा है उस वो फेल मुमकिन नहीं। ला जुल्म अल यौम, कोई जुल्म मुमकिन ही नहीं है उस दिन, पॉसिबल ही नहीं। ला हौला, कोई हल वाल मुमकिन नहीं, वला कुव्वत, और ना कोई कुव्वत मुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है, इल्ला बिल्लाह, सवाया। अब आप देख लेना तर्जुमे हमने 100 पढ़े होंगे, किसी ने बहुत किया होगा तो लफ्ज बदल दिए होंगे, लेकिन उसके अंदर वो जो मुहावरे वाली चीज है वो नहीं लाया। क्यों, इसका जवाब मेरे पास नहीं, आपके पास शायद हो। तो आइए आज जल्दी से दोहरा लें। हमने ये देखा था कि इलामात मंसूब किए हैं, ज़बर होती है जैसे मुहम्मदुन रसूलन, या अलिफ होता है जैसे आबा, या जो है जू ज़ा जैसे अखा, या फिर या होती है जैसे मुस्लिमीना मोमिनीना मुस्लिमैनी मोमिनैनी, या कसरा होती है जैसे मुस्लिमातिन मोमिनातिन, या फ़तह मुकद्दरा छुपी हुई होती है जो कि इसमें मकसूरा वगैरह की शक्ल में मूसा ईसा कादियन हादियन। और फिर ये देखा था मंसूबात जो है आपको मैंने बताया अक्सर इस बात पे मुतफिक है, ये सिर्फ 12 है। कैंसे है 5 तो मफूल बिही, मफूल फीही, मफूल लहू, मफूल माऊ, मफूल मुतलक, और बाकी जो है हाल हो गया, तमीज हो गया, मुस्तस्ना हो गया, और उसके साथ काना की खबर, माओ ला की खबर, इन्ना का इसम और लाए नफी का इसम। तो ये जो है 12 हो गए। 13वीं जो जिन्होंने लिखी है वो ये कह दिए मुनादा मुदाफ जब होके आता है तो वो भी मंसूब होता है, जैसे या रब्बा, या रब्बना। तो वजूहात क्या है, मफूल होता है जिस पे काम का डायरेक्ट असर हो, जैसे लका मुहम्मदुन हामिदा, या हाल होता है जो किसी की हालत को बताता है जैसे मसरूरन, या तमीज होती है जो इबहाम को दूर करती है जैसे अंताफदुल मिन्नी फत अमलन, मुस्तस्ना होता है किसी चीज को निकालते हैं जैसे जानिल कौम इल्ला नासिर, सारी कौम आई में स्वाय नासिर के, ये इल्ला के साथ आता है। इल्ला या फिर मुस्तस्ना के 7 लफ्ज हैं उनमें से कोई भी आ सकता है। मुदाफ, इसी तरह मुनादा मुदाफ के 5 लफ्ज होते हैं, या अय्या, अय्या अई, और हमजा फतह के साथ, तो उनमें से कोई भी आ जाए तो वो मुनादा मुदाफ बन जाता है, जैसे या अहलल किताबी। इस्मो इन्ना, ये तो आसान है, और खबरो इन्ना ये हमने आज पढ़ा था। अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने, याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्ल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हाफिज। यहाँ पे हमारा सबक ख़त्म होता है। आप में अगर हिम्मत है बैठने की तो बैठे रहिए, क्योंकि आज जो है क्या है QC3 की फाइनल रिवीजन है।
قرآن پارٹ کی، کل گرامر پارٹ کی ہوگی. آپ میں سے اگر کوئی اس میں دلچسپی رکھتا ہے تو ضرور بیٹھیے، ورنہ فارغ. جی سسٹر ناہید آپ نے ہینڈ ریز سر کیا ہے. بہت بہت شکریہ جی آپ سر، کا مجھے مہربانی کا. یہ جو تھا نا وا کلام اللہ موسیٰ تکلیما، یہ ایک دفعہ پلیز ضرور بتا دیجیے. سسٹر وہ جو ہے اس میں مصدر آ رہا ہے کلامہ، کلامہ سے جو ہے تکلیمہ، تکلیمہ تا ہٹا دیں وہی کلام، کلام کے سیغے ہیں نا، کلامہ، کلامو، کلمتا، کلمتو، کلمتم، کلمنا، کلمت، یک. جی سر وہ تو تو اس ٹھیک میں ہے. موسیٰ، تکلیمہ جو ہے وہ اسی یکلمو، یکلمونا، تکلمو، اکلمو، تکلمونا، نکلو، وہ تا اس کے ساتھ ملتا ہے. سر مجھے موسیٰ کا پوچھنا تھا. موسیٰ صاحب موسیٰ چلے مدنی. گئے ہیں. وا کلام ابھی اللہ موسیٰ محمد تکلیما. صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابھی ان کی شریعت چلے گی. نہیں سر، اس میں ذرا اب فائل مفعول شریعت بتا دیجیے محمدی گا. کا ٹائم آ گیا ہے، شریعت موسوی جو ہے ختم ہو گئی. سر فائل مفعول ذرا بتا دیجیے گا اس میں. اس میں تینوں حالتیں یہی ہیں، کیونکہ وہ ان کے زمانے کے تھے. ہمارے زمانے میں جو ہے نا شریعت محمدی ہے، محمد، محمدن، محمدن، یہ ہے شریعت محمدی. شریعت موسوی یہ تھا موسیٰ، موسیٰ، موسیٰ. سر ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی بردر امتیاز، ایک تو آپ سوال بہت کرتے اور بتاتے کم ہو، میں نے نوٹ کر لیا ہے. سارے نوٹس جو ہے آپ لوگ چھپا کے رکھتے ہو اور جو ہے مجھے کچھ بھی نہیں دکھاتے بتاتے. سر ہاں سر پوچھنا تھا، یہ جو کس گوشے میں یہ برابر ہے تمیز کے؟ تمیز جو ہے لفظ. نہیں، تمیز جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ فرق اور ابہام کے لیے آتا ہے. وہ کس میں آتا ہے؟ وہ 5 چیزوں میں آتا ہے. 5 چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ عدد میں، جیسے یہاں پہ آیا تھا احد عشر کوکبا، عدد کے لیے آ گیا. پھر وہ وزن کے لیے آتا ہے، یعنی جیسے بتانے کے لیے کہ یہ جو ہے کلومیٹر، کلو گرام، جی کلو گرام. مثلا اگر کہے اشترائت خبزن، خبزن نہیں بلکہ کیا چیز ہوگی جسے تولا جائے؟ ہاں جی، کوئی ایسی چیز جس کا نام لیجئے جو تولی جاتی ہو. مثلا اخضرات، اشترائت اخضرات ثلاثہ کلومیٹر. اب اگر میں کہوں میں نے 3 خریدی تو یہ اس میں ابہام ہے کہ کیا 3 خریدی. اگر کہوں کہ سبزیاں 3 کلو گرام خریدی تو وہ کلو گرام کیا ہے؟ وہ تمیز کے لیے ہے. اسی طرح پیمائش کے لیے آتا ہے، اشترائت سر. زرن ثلاثہ متر، میں نے کپڑا خریدا 3 کیا میٹر. میٹر جو ہے وہ کیا تمیز کے لیے ہے. تو یہ پیمائش کے لیے، وزن کے لیے، عدد کے لیے، قسم کے لیے، جنس کے لیے جو ہے فرق کرنے کے لیے آتا ہے. سر اور سر یہ جو خارجی اور داخلی حالتیں، یہی حال ہے جو ہم مفعول حال یہ پڑھتے ہیں، یہ اسی نہیں، کے برابر ہے؟ مفعول حال جو ہوتا ہے وہ حالت کچھ اور ہوتی ہے. وہ حالت دیکھنے والے کی ہوتی ہے کہ آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے. آپ کو نظر آتا ہے یہ بندہ سوار ہے، یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بندہ کھڑا ہوا ہے، یہ بندہ جو ہے ہنستا ہوا آ رہا ہے، یہ بندہ غمگین آ رہا ہے، یہ مسکرا رہا ہے، یہ جو ہے رو رہا ہے. بچہ آیا میرے پاس روتا ہوا، سوار آیا گھوڑے پہ سواری کی حالت میں، یہ جو ہے اس میں ہوتا ہے حال. اور جبکہ یہ جو قیامن، قیودن، یہ جو کیفیت، خوفن، یہ جو ہوتے ہیں اندرونی بیرونی کیفیت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس حالت جو اس کی اندرونی ہے جس کو کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا. ہوتا یہ بھی حال ہی ہے، حال کی ہی ایک ٹائپ ہوتی ہے، لیکن یہ کیفیت کو بیان کر رہی ہوتی ہے جو خود اس بندے کو محسوس ہوتی ہے جو جس کے اندر ہوتی ہے. ہاں ظاہری ہو تو دوسرا دیکھ سکتا ہے، لیکن ایکچولی اندرونی جو ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے اس کے اور اللہ کے. بہرحال یہ جب آپ لوگ آؤ گے نا انشاءاللہ، فکر نہیں کرو، تھوڑے ہی دن ہیں پھر آؤ گے گرامر سیکھنے کے لیے تو وہاں پھر اسے ڈسکس کریں گے. ابھی نہیں، ابھی وقت سے ٹھیک ہے پہلے ہے. وقت سے پہلے یہ ایسے ہی ہے کہ 1 سال کا بچہ ہے، اس کو ماں نے دودھ چھڑایا تو اب اس کو جو ہے وہ کیا کھانے کو دے گی؟ ظاہر ہے کوئی نرم غذا دے گی، کھچڑی دے گی، حلوہ دے گی، کوئی کھیرا وہ جو ہے کیا ہے کیلا دے گی، کوئی سافٹ ڈائٹ دے گی نا. ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو ساگ کھلانا شروع کر دے گی جس میں مرچیں، یا ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو جو ہے سخت قسم کی غذائیں دینا شروع کر دے گی. نہیں،
تو सर इसी उसको चूसनी दे देगी आजकल। तरह बस तो फिर देख लो भाई, मैं फिर आपको चूस ठीक। सर एक सर एक क्वेश्चन है, ये एक नहीं है, अहल आपने आज 4 क्वेश्चन किए हैं। एक ओनली वन छोटा सा है। हाँ अहलुल किताब है, ये मुरक्कब इजाफी है। जब इसके साथ या अहलल किताब है तो इसका ये मुरक्कब इजाफी स्टेटस खत्म हो जाता है, नहीं वो नादा मुनादा बन जाता है। नहीं, उसका पहला लफ्ज जो है वो मुनादा है। अब मुनादा के साथ आगे उसकी कोई चीज ताल्लुक के साथ से आ रही है, वो उसका जुज बन के आएगी। लेकिन जब हम एनालिसिस करेंगे जुमलों में क्या होता है, समेटते हैं पीछे से, यानी उसको हम मुदाफ लाए बना के जो है उसको पूरे को जो है लाएंगे मुनादा के स्टेटस में। और फिर निदा निदा इसे कहते हैं हरफे निदा और मुनादा मिलकर जो है वो मुनादा बनेगा। वो फिर किसी चीज का पार्ट बनेगा। जुमले के अंदर हर चीज पार्ट बनती हुई जाती है, आखिर में 3 चीजें रह जाती हैं। अगर फेलिया जुमला था तो उसमें मफूल, फेल और फाइल रह जाता। अगर जुमला इसमें आता तो उसमें 2 चीजें रह जाती हैं, खबर और मुब्तदा। यानी पूरा जुमला समेट कर हमने उसको खबर की शक्ल देनी होती है, और पूरे हिस्से को अगर वो खबर से पहले वाला है तो उसको स्मेट स्मार्ट के मुब्तदा बनाना होता है, और फिर असल में फैसला करना होता है, अच्छा ये खबर अपने मुब्तदा से मिलकर जुमला इस्मिया हुआ, ये जो है मुतालिक के फेल अपने फेल से मिलकर, फेल अपने फाइल से मिलकर, और जो है वो फेल के साथ मिलकर क्या हुआ, जुमला फेलिया हुआ। आखिर में आपने ये प्रूफ करना होता है कि ये जुमला फेलिया है, ये जुमला इसमिया है, और समेटते हुए नीचे से आएंगे। ओ भाई, कहा तो है अगली क्लास का टाइम हो गया, आप लोग जो है बैठे रहो, ठीक है। माशाल्लाह बैठे रहो। मैं उस क्लास को बता देता हूँ, वो आती है, आज सीख के जाओ कि ये QC3 की जो है रिवीजन कैसी होती है।